برطانیہ کے اندر آج عام انتخابات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں پولنگ جاری ہے۔ کتنے پرامن انتخابات ہیں، کون سی جماعت حکومت بنائے گی اور اس کے عام عوام کو اور بالخصوص جو نئے انگلینڈ کے اندر آنے والے لوگ ہیں ان کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کا جلسہ، مگر طاقتور پریشان کیوں ہیں؟ حکومت کو عمران خان کا خوف تاحال طاری، غریب ملک کے عیاش حکمران کیسے ہیں؟ آج کے گورکھتندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ گریٹ بریٹن، جس کو جمہوریت کی ماں، جمہوریت کا علمبردار کہا جاتا ہے، آج یہاں پہ عام انتخابات ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں پولنگ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار آ سکتی ہے اور کیسے کولیشن گورنمنٹ بننے کے واضح امکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ 16 سال تقریباً ٹوری پارٹی جو ہے اس نے یہاں پہ اقتدار دیکھا اور انہوں نے پچھلے چند سالوں میں 4 سے 5 وزرائے اعظموں کو تبدیل کیا، وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے، اور خاص کر ملک کے اندر جو برطانیہ میں مہنگائی ہوئی، ٹیکسز کے اندر اضافہ ہوا، اس کے ساتھ جب وہ EU سے، یورپین یونین سے باہر نکلے، اس کی زد میں بھی وہ آئے، اور اب جیسے کامن ویلتھ کے جو لوگ تھے جس میں لوگوں کو ورک ویزے دیے گئے اور آسانیاں پیدا کی گئیں، اس کا ایج کسی حد تک ان کو جاتا ہے۔ لیکن فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ جو ہے وہ ان انتخابات کے اوپر بری طرح سے اس نے اثرات ڈالے ہیں، اور اس سلسلے میں کمیونٹی جو ہے وہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک ایشو کو وجہ بنا کے تقسیم ہوئی۔ اب یہاں تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں آپ کو کہ برطانیہ کے اندر جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں اس میں لیبر اور ٹوری پارٹی ہے۔ ٹوری پارٹی کو میں تشبیہ دے سکتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون، اور لیبر پارٹی کو میں کہہ سکتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن کسی حد تک۔ اب دیکھیے کہ جو پولنگ جاری ہے اس سلسلے میں برطانیہ میں عام انتخابات آج ہو رہے ہیں، اور اس دوران 5 کروڑ عوام آج آپ اپنے پسندیدہ حکمران کو منتخب کریں گے۔ 600 نشستوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے 4515 امیدواروں میں زور کا جوڑ پڑ رہا ہے، اور اس دوران دیکھنا یہ ہے کہ لیبر پارٹی اور ٹوری پارٹی میں سے کون سی جماعت جو ہے وہ حکومت بنائے گی۔ میں قبل از وقت یہ بتا دیتا ہوں، ایز اے صحافی میرا ایک تجزیہ ہے، لیبر پارٹی کے واضح امکانات ہیں کہ وہ حکومت میں آئے گی، لیکن وہ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں پھر بھی نہیں ہوں گے، اور اس حوالے سے لبرل ڈیموکریٹ اور جو 400 سے زائد امیدوار ہیں اس میں سے بھی لگتا ہے کہ 15 سے 20 اس دفعہ 600 نشستوں کے اوپر 20 امیدوار، آزاد امیدوار بھی جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں۔ 40,000 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جہاں صبح 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا، اور یاد رہے کہ آج الیکشنز ہونے کے باوجود صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا، اور یہ کیوں جاری رہے گا؟ اور خاص کر یہاں آج چھٹی بھی نہیں، چونکہ لوگ 9 بجے کام پہ جاتے ہیں، تو 9 بجے کام پہ جانے سے پہلے بھی صبح 7 بجے ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور کام سے 5 بجے کے بعد آنے کے بعد بھی 10 بجے تک ووٹ ڈالا جا سکتا ہے، اور جو لوگ جس بھی نوکری پر ہیں ان دونوں کے لیے فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ تقریباً 5 کروڑ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور اپنی جماعت، اپنے امیدوار اور اپنی جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں، جس کو بہتر سمجھتے ہیں، اس کو ووٹ دیں گے۔ کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی ریلی نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی کلاشنکوف نہیں، کوئی فائرنگ نہیں، بالکل پرامن طریقے سے انتخابات ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تو کمپیرزن جو ہے وہ کر بھی نہیں سکتے۔ ٹوری پارٹی کے سربراہ اور بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک بھی میدان میں ہیں، جبکہ ان کے مقابل لیبر پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ بھی 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ گرین پارٹی، لبرل ڈیموکریٹس، ریفارمز UK اور آزاد امیدوار بھی کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور جو UK ورکرز پارٹی ہے جارج گیلوے، اس کو کسی حد تک آپ PTI کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مضبوط نہیں ہے، اور جارج گیلوے کی پارٹی بھی لگتا یہ ہے کہ تقریباً اچھی خاصی سیٹیں لے جائے گی، چونکہ انہوں نے فلسطین کے ایشو کو بڑا ہائی لائٹ کیا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے ٹوری پارٹی کے سربراہ اور بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک ہیں، جبکہ لیبر پارٹی سے جو ہیں وہ کیئر سٹارمر امیدوار کے طور پر موجود ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک وزیر اعظم بنے گا۔ رپورٹس کے مطابق لیبر پارٹی کے رہنما 61 سالہ جو امیدوار ہیں، برطانیہ اینڈ ویلز کے سابق چیف پروسیکیوٹر وکیل بھی وزیر اعظم کے لیے پسندیدہ امیدوار سمجھے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آج رات 10 بجے جب پولنگ ختم ہو جائے گی تو انگلینڈ کے رات کے 10 بجے اور پاکستان کے صبح 6 بجے تک تقریباً 80% سے زائد جو نتائج ہیں وہ آ جائیں گے۔ اس ملک میں ایسے بھی ہوا کہ لوگ الیکشن لڑے، الیکشن میں کھڑے ہوئے، بعد میں سو گئے، پولنگ کا رزلٹ جب آیا تو ان کو جگا کے اٹھا کے بتایا گیا کہ بھائی جان آپ تو جیت گئے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستانی اور کشمیری نژاد تھے جو
الیکشن لڑے تھے بیڈفورڈ سے، میں محمد یاسین صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں، اور آج جو انتخابات ہو رہے ہیں بڑے اہم ہیں، اور اس سلسلے میں جو لیبر پارٹی ہے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ امیگریشن رولز کے اندر کافی نرمی لے کے آتے ہیں. اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان، ایشیائی ممالک سمیت باقی لوگوں کو بھی ہوتا ہے. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو لمبے عرصے سے 10 15 20 سالوں سے اللیگل لوگ رہ رہے ہیں، کیا وہ ان کو لیگلائز کریں گے، ان کے لیے کس طرح کی امیگریشن پالیسی آئے گی، جو وزٹ ویزا ہے اس کے حوالے سے کیا چیزیں ہوں گی. تو آج کے دن میں آپ کو ہم برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ رکھیں گے. تحریک انصاف کا جلسہ، لیکن طاقتور جو ہیں وہ پریشان ہیں. جلسہ کی اجازت پنڈی میں مل گئی. شبلی فراز نے کہا تھا 6 جولائی کو باروز ہفتہ اسلام آباد کے اندر جلسہ ہونا تھا، اور پی ٹی آئی اسلام آباد کے ضلعی صدر آمن مغل ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر سے آج گرفتار ہو گئے، اور 6 جولائی کے جلسے کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس گئے تھے. اب ایک طرف اجازت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو عامر مغل ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. تو اب ثابت یہ ہوتا ہے کہ ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں لوگ جمع تو نہیں ہو جائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور جو ہیں وہ کیسے پریشان حال ہیں، اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں کہ لوگ عمران خان صاحب کی تصاویر جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، لوگ دڑا دڑ ان کو لے رہے ہیں. اس طرح سے کمپین جاری ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ 6 جولائی کا جلسہ ممکن ہو سکے گا یا کہ نہیں. حکومت کی بدنیتی جو ہے وہ تاحال موجود ہے، اور اس ضمن میں عمران خان کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جیل میں بند رہنا ہی ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے. وہ اس لیے اگر یہ باہر آ گئے صاحب تو انہوں نے کسی کو چھوڑنا نہیں، باہر آئے تو پھر سختی ہے، اقتدار میں آ کے تو مجبوری بن جائے گی کہ ہمیں ملک سے پھر بھاگنا پڑے گا. وہ ہو سکتا ہے کوئی بدلہ لیں، جبکہ عمران خان صاحب نے تو کسی دور میں بدلہ نہیں لیا، بلکہ میں کہتا ہوں اس دور میں بھی کوئی سیاستدان یا سیاسی پارٹی بدلہ نہیں لے رہی. بدلہ لینے والے کوئی اور ہیں، چوری کھانے والے کوئی اور ہیں، اور کام کرے کوئی اور سزا کوئی اور بھگتے گا، چونکہ ہمارا نظام جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. پھر پاکستان بھر میں گاڑیاں اور مشینیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور ملک بھر کے پیٹرول پمپ کل 5 جولائی باروز جمعہ سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا. 5 جولائی 2024 باروز جمعہ سے لے کر مطالبات پورے ہونے تک پاکستان بھر کے تمام پیٹرول پمپ بند رہیں گے. اور پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے حکومت کی جانب سے ایڈوانس انکم ٹیکس 0.5% جو کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نامنظور ہے. حکومت پاکستان نظر ثانی کرے اور اس ٹیکس کو فوراً ختم کرے. عبد السمیع خان صدر پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے یہ بات کہی ہے. ہستہ حال ملک کے حکمرانوں کی عیاشیاں اور عروج پر ہیں، اور وہ کیسے ہیں. حکومت عوام سے تو کہتی ہے کہ وہ مشکل ترین حالات کے تناظر میں قربانیاں دیں تاہم اپنے اخراجات میں کمی کرنے کو وہ رتی بھر بھی تیار نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے تمام دورے جو ہیں وہ سرکاری خرچے سے نہیں کیے، ذاتی خرچے سے کیے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی تمام دورے جب میں وزیر اعلیٰ تھا اور وزیر اعظم تھا میں نے ذاتی خرچے سے کیے. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے 35 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو بلکہ 35 نہیں، بہت تھوڑا ٹیکس دیا ہے. اگر ٹیکس کی ریشو یہ ہے تو پھر آپ نے تو صرف جتنے اپنے پیسوں سے فرسٹ کلاس میں دورے کیے اور وی آئی پی ہوٹلز میں رہے اسی کے اوپر تو اتنا ٹیکس بن جاتا ہے. تو یہ تنخواہ نہ لینا، میں وزیر اعظم ہوں تنخواہ نہیں لے رہا، فلاں چیز کر رہا ہوں، بھائی جان تنخواہ لے لیں، کام کریں اچھے سے. آپ کی 2-2.5 لاکھ وزارت عظمیٰ کی منصب کے اوپر بیٹھنے کی تنخواہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا پھر دیکھیے جی کہ اخراجات میں کمی کو کرنے کو تیار نہیں ہے، اور حال ہی میں محتسب پنجاب کے افسران کے لیے 76 لاکھ روپے کے فون خریدے گئے. رسید پھر کیا ہوا کہ کمشنر آفس لاہور کی مرمت کے لیے 39 کروڑ 80 لاکھ روپے فنڈز کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سامنے آیا، جس پر شہریوں نے اپنے شدید رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کیا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.